بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اپنے نوجوانوں کو اور اپنے ان لوگوں کو جن کو ماضی کی تاریخ کے حوالے سے، سیاسی تاریخ کے حوالے سے معلومات کم ہیں. تو ہم روٹین کی سیاسی تجزیوں کے ساتھ ساتھ، روٹین کے جو سیاسی تجزیوں کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش یہ ہے کہ ماضی کے حوالے سے بھی ان کو کچھ آگہی دیں، اور اپنی جو ہمارا جو سیاسی ماضی ہے اس میں کیا کچھ ہوا، اس میں اگر کچھ اچھی چیزیں ہیں وہ بھی سامنے لائی جائیں، اگر اس میں کوئی ہمیں کچھ سیاسی بدمزیاں دکھائی دیتی ہیں یا بدعمالیاں دکھائی دیتی ہیں ان کو بھی سامنے لائیں، تاکہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کو آگہی ہو سکے کہ یہ جو سلسلہ ہے سیاسی بے اعتدالیوں کا، اس کی جڑیں کافی گہری ہیں. ناظرین، ہم بات کرتے ہیں قیام پاکستان کے 4 سال بعد کی. قیام پاکستان کے بعد بدقسمتی سے ملک میں ون پارٹی سسٹم لاگو کرنے کی کوشش شروع ہو گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ مسلم لیگ کے مد مقابل کوئی بھی جماعت ٹکنے نہ پائے. چنانچہ اگر کوئی جماعت بنتی، پہلے تو بن نہیں سکتی تھی، اگر بن جاتی تو اس کو خلاف قانون قرار دیا جاتا. اس سلسلے میں سب سے پہلے باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کو خلاف قانون قرار دیتے ہوئے اس کو بند کر دیا گیا تھا، اس پہ پابندی عائد کر دی گئی تھی، ان کے کارکنوں کو پابندی سلاسل کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب مسلم لیگ کے اپنے وطن سے پارٹیوں نے جنم لینا شروع کیا تو ان پارٹیوں کا بھی بہت برا اثر ہوا. اس حوالے سے آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 1951 کے انتخابات میں کی صورتحال. ناظرین، یہ 1951 کی بات ہے کہ جب مارچ 1951 میں پاکستان کی مرکزی دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا کہ اب ملک بھر کے صوبوں میں الیکشن کرائے جائیں. اس وقت 4 باقاعدہ صوبے تھے. بلوچستان اس وقت اتنا باقاعدہ صوبہ نہیں تھا. 4 صوبائی اسمبلیاں تھیں، جن میں مشرقی پاکستان، پنجاب، خیبر پختونخوا جس کو اس زمانے میں سرحد کہا جاتا تھا، اور سندھ. اور یہ فیصلہ ہوا کہ یہ الیکشن کرائے جائیں گے. شیڈول اس کا نومبر میں جاری ہونا تھا اور دسمبر میں الیکشن کرائے جانے تھے. اس دوران ہمارے صوبے کی سیاست میں بڑی ہلچل مچ گئی، اور یہاں پہ سب سے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ کی صوبائی صدارت کے لیے انتخابات کرائے جائیں، تاکہ جو رہنما مسلم لیگ کا صوبائی صدر بنے وہ آگے چل کر انتخابات میں حصہ لے اور اپنی پارٹی کو، سرکاری مسلم لیگ کو کمان کرے. اس وقت یہاں پہ جناح عوامی مسلم لیگ کے نام سے پیر آف مانکی شریف اور ان کے ساتھیوں نے ایک دوسری متبادل جماعت کام کر رکھی تھی. پاکستان مسلم لیگ کے جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے ناظرین، تو یہ ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ صوبائی صدارت کے لیے وزیر اعلیٰ، اس وقت کے وزیر اعلیٰ قیوم خان کھڑے ہو گئے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت کے مسلم لیگ کی ایک بہت بڑی شخصیت خان ابراہیم خان آف جھگڑا، جس کو عرف عام میں جھگڑا خان بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے مد مقابل آنے کا فیصلہ کیا. اس وقت قیوم خان کے مد مقابل جو ایک بڑی شخصیت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی سیکرٹری جنرل یوسف خٹک صاحب کی تھی. یوسف خٹک اور ابراہیم جھگڑا دونوں ساتھی تھے، اور انہوں نے مل کر قیوم خان کی آمریت کا اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ کرنے کے لیے صوبے سے آغاز کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ ابراہیم خان جھگڑا نے صوبائی صدارت کا الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر بدقسمتی سے ان الیکشن کو، یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے، ان کو اتنا متنازع بنا دیا گیا کہ پھر صورتحال بہت بگڑ گئی. ابراہیم جھگڑا نے ڈٹ کر جب اپنے فیصلے پہ ڈٹ گئے، اور تو اس دوران لیاقت علی خان جو وزیر اعظم تھے وہ بھی پشاور کے دورے پہ آئے. انہوں نے کوشش کی کہ مصالحت کی کران نکل سکے، لیکن جب مصالحانہ کوششیں ناکام ہو گئی تو بدقسمتی سے اس وقت کے وزیر اعظم نے اپنی حمایت کا وزن وزیر اعلیٰ قیوم خان کے پلڑے میں ڈال دیا اور ابراہیم جھگڑا کو تنہا چھوڑ دیا گیا. پھر جب الیکشن کا موقع آیا، صوبائی صدارت کے الیکشن کا، تو اس دن دھونس اور دھاندلی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جو یوسف خٹک گروپ تھا، جو ابراہیم جھگڑا گروپ تھا، ان کے جو کونسلر تھے جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، ان کو انتخابی حال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، پابندیاں عائد کی گئی، پولیس کو ان کو پیچھے لگا دیا گیا. اس کے باوجود ان کے بہت سارے حامی حال میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور تمام تر حکومتی اختیارات اور حکومتی طاقت کے استعمال کے باوجود قیوم خان محض 18 ووٹوں سے
یہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہو سکے، جس سے یقیناً قیوم خان کو ایک دھچکا بھی لگا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب پشاور اور صوبے کی سیاست سے ابراہیم جھگڑا کو ہمیشہ کے لیے نکال دینا ہے۔ چنانچہ جب مسلم لیگ کی نئی صوبائی کونسل قائم کی گئی تو اس میں سے حیرت انگیز طور پر مرکزی سیکرٹری جنرل یوسف خٹک اور قیوم خان کا مقابلہ کرنے والے انتہائی اہم رہنما ابراہیم خٹک کے نام غائب تھے۔ ان کو مرکزی کونسل کے ممبران کے طور پر نامزد نہیں کیا گیا۔ اس دوران انتخابی تیاریاں بھی جاری تھیں۔ ووٹروں کی تعداد ہمارے صوبے میں 6 لاکھ سے بڑھ کر 17 لاکھ ہو گئی تھی اور ان 17 لاکھ ووٹروں نے 84 حلقوں پہ الیکشن میں حصہ لینا تھا، اپنے امیدواروں کو کامیاب بنانا تھا۔ اس سلسلے میں جو قیوم خان کی سرکاری مسلم لیگ تھی، اس کی کامیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گئے اور پہلی مرتبہ سرکاری اہلکاروں کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ سیاسی معاملات میں انتظامیہ کی مداخلت کا راستہ کھولا گیا۔ سب سے پہلے تو ایک ظلم یہ ہوا کہ یوسف خٹک اور ابراہیم جھگڑا سمیت ان کے کم و بیش 18 ساتھیوں کی پارٹی ٹکٹ کی درخواستیں صوبائی مسلم لیگ نے مسترد کر دیں۔ تاہم بعد میں لیاقت علی خان کی مداخلت پر ان سب کو ٹکٹ تو جاری ہو گئے، لیکن قیوم خان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان سب کو سبق سکھانا ہے۔ چونکہ قیوم خان نے گران وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی فرائض انجام دے رہے تھے، انتظامیہ ان کے کنٹرول میں تھی، چنانچہ انہوں نے انتخابات میں اپنی منمانی کرنے کے لیے تمام وسائل کا بھرپور استعمال کیا، اور اس کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب رزلٹ سامنے آئے تو سرکاری لیگ نے 85 میں سے 68 نشستیں جیت لی تھی، اور جو اپوزیشن کی واحد جماعت تھی جناح عوامی مسلم لیگ، اس کے صرف 4 امیدوار کامیاب ہوئے تھے، 13 لوگ آزاد تھے جو سب کے سب پھر قیوم خان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یوسف خٹک صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں بعد ازاں یہ تسلیم کیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ یوسف خٹک صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں پہلی دھاندلی خان قیوم نے کی۔ ناظرین، خان قیوم نے دھاندلی کے ذریعے یوسف خٹک اور ابراہیم جھگڑا کو نکال باہر کیا۔ قیوم خان نے سیفٹی ایکٹ کا بے دریغ استعمال کیا، اپنے ساتھیوں کو ٹکٹ نہیں دیے، اور جن لوگوں کو پھر مرکز کی مداخلت پر ٹکٹ جاری ہوئے تھے ان کے مقابلے میں آزاد امیدواروں کو کھڑا کیا گیا۔ میکیاولی کا ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ 31 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرائے گئے، کسی کے تائید کنندہ کو اغوا کیا گیا اور کئی امیدوار ہی غائب کر لیے گئے تھے۔ جھگڑا کا خود ابراہیم جھگڑا نے یہ الزام عائد کیا کہ قیوم خان نے اس تمام مہم کے دوران صرف اپنے دوستوں کی مہم چلائی۔ انہوں نے مسلم لیگ کے امیدواروں کی، جن کو خطرہ سمجھ رہے تھے، ان کے مخالفانہ مہم چلائی۔ ابراہیم جھگڑا کے خلاف سرکاری اہلکاروں کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا۔ چنانچہ جب رزلٹ سامنے آیا تو ابراہیم جھگڑا کے حصے میں صرف 800 ووٹ تھے، جبکہ قیوم خان کے جو نامینی تھے، جو ان کے نامزد کردہ وہ آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 5500 سے زائد ووٹ لیے تھے۔ یہ اس زمانے میں ابراہیم خان جھگڑا کو ہرانے کے لیے، ان کے تھیلے خاری کرنے کے لیے جس طریقے سے ڈی سی کا استعمال کیا گیا، ایس پی کا استعمال کیا گیا، سرکاری اہلکاروں کا استعمال کیا گیا، تو ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک 73 سال بعد انہی کے پوتے تیمور سلیم جھگڑا کے خلاف وہی کام ہوا، وہی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ تیمور سلیم جھگڑا نے فارم 45 کے مطابق حیات آباد کے حلقے سے، صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 25,000 سے زائد ووٹ لیے، لیکن سرکاری اہلکاروں کا استعمال کرتے ہوئے، اس میں ظاہر پیسے بھی چلے ہوں گے، اس میں بہت کچھ چلا ہوگا، ان کے 25,000 ووٹوں کے مقابلے میں جس بندے کے 1600 ووٹ تھے، اور جو مبینہ طور پر افغان مہاجر ہے، جس کا پولیس ریکارڈ بھی ہے اچھے ٹھیک نہیں ہے، اس بندے کو 1600 ووٹوں والے کو کامیاب قرار دے دیا گیا، جس نے حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست کی بدقسمتی ہے کہ 73 سال بعد تاریخ نے خود کو جب دہرایا ہے تو اس سے جو بدترین روایات سامنے آئی ہے، اس نے ہمارے جو انتخابی کلچر کی بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھ دی ہیں، اور جو ووٹر ہے اس کا اپنے ووٹ پر سے اور سسٹم پر سے اعتماد بہت ہی متزلزل ہوتا جا رہا ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رکھا گیا تو خدشہ ہے
کہ مستقبل میں پارلیمانی جمہوریت پر سے لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ جائے گا، جو بہت خطرناک بات ہوگی، اور شاید کچھ لوگ چاہتے بھی یہی ہیں۔ ایسے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ 1951 والی اور 2024 والی صورتحال سے بچنے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کی نئی حکومت ایک جوڈیشل انکوائری کروائے۔ جو لوگ اس چیز میں ملوث پائے گئے ان کو نشان عبرت بنایا جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ کسی کو انتخابی عمل سبوتاژ کرنے کی جرت نہ ہو سکے اور لوگوں کا اعتماد مجروح نہ کیا جا سکے۔ 73 سال کی اس تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم جگڑا کے خلاف بھی سرکاری اہلکار استعمال ہوئے تھے، تو تیمور سلیم کے خلاف بھی سرکاری اہلکار استعمال ہوئے تھے، لیکن سب سے عام بات یہ ہے کہ ابراہیم جگڑا کے خلاف بھی اپنے ہی ساتھیوں نے طاقت کا استعمال کیا، اور ہماری اطلاعات کے مطابق تیمور سلیم جگڑا کے خلاف بھی ان کے بعض جماعتی ساتھی سرگرم تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ کامیاب ہوں، کیونکہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ مستقبل کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو ان کا راستہ روکنے کے لیے پارٹی کے اندر سے بھی کچھ ہاتھ سرگرم تھے، اور یہ پارٹی کے اندر کے ہاتھوں نے انہیں زیادہ نقصان پہنچایا۔ اور ان دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم جگڑا کے حوالے سے بھی غیروں نے گواہی دی کہ ان کے خلاف دھاندلی ہوئی، اور تیمور سلیم جگڑا کے خلاف بھی مولانا فضل الرحمان بھی کہہ چکے ہیں، ایم الولی بھی کہہ چکے ہیں، سینیٹر مشتاق تو سینٹ میں کہہ چکے ہیں کہ بدقسمتی سے کہ ان کے حلقے میں تو ایک افغان مہاجر کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری انتخابی تاریخ کا جب جائزہ لیتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ ایسی روایات سے اجتناب کیا جائے اور ایسی روایات کو پنپنے نہ دیا جائے، وگرنہ پھر بہت سارا نقصان ہوگا۔ خدا حافظ۔